سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32، تو اس کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زنا کاری کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی۔ لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا، بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم نہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر سوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے اس طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لیے اسے تو پسند کرے گا؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ بتا، کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری پھوپھی سے ایسا کرے؟ اس نے اسی سختی سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کوئی اور بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے نہ چاہے گا۔ اچھا اپنی خالہ کے لیے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا کی کہ الہی اس کے گناہ بخش، اس کے دل کو پاک کر، اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا تھا۔ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسے سمجھایا کہ جب تو اپنے لیے ایسا کچھ بھی نہیں پسند کرتا تو اوروں کے ساتھ کیوں ایسا کرے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس بات پر عمل ہو جائے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے تو شاید پھر کوئی بھی کسی کو کسی قسم کا دکھ دینے کی کوشش نہ کرے۔ جب صرف اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہو، تو پھر امید ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس میں ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد کوئی گناہ زنا کاری سے بڑھ کر نہیں کہ آدمی اپنا نطفہ کسی ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ زنا کاری ہے۔